اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پاکستان کے خاموش کردار اور دنیا کے خفیہ، خفتہ، درپردہ، نادیدہ نظام کے اندر جس طرح پاکستان اپنا خاموش کردار ادا کر رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی ہم تیسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری ساری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، ایک کے ساتھ ایک متصل ہے، تو لیکن یہ کہ یہ تین ویڈیوز باہم یکجا کر کے آپ نے ضرور ملاحظہ کرنی ہے۔ سامراجی نظام اور استعماریت کے 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ پانچ کیا عدد آیا تو آیا کہاں سے۔ تو اس کو ہم اگر ریکیلکولیٹ کریں تو یہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور اپنے آپ کو وہ بزدل لوگ جو کہ مکر و فریب اور دجل کے ساتھ غلط، ناجائز اور 2 نمبر دستاویزات کے ساتھ انہوں نے پورے بر صغیر کو کیپچر کیا، اور تقریباً 150 پونے 200 سال انہیں لگے۔ یہ کوئی اس طرح فاتح نہیں آئے تھے کہ جیسے ہمارے سارے فاتحین آئے اور انہوں نے میدان میں جنگ کی اور فتح یاب ہوئے، اور نہ اس طرح آئے انہوں نے یہاں رہے کہ یہاں کچھ بنانا سنوارنا ہے جیسا کہ ہمارے مغل بادشاہوں نے بنایا سنوارا اور یہیں رہے۔ لیکن ان کا کام صرف لوٹ مار، جو تاریخ کے پورے ابواب میں ہے کہ صرف اور صرف ان کا کام قتل عامہ اور لوٹ مار تھا۔ یہاں جو چیز کنسٹرکٹ کی گئی ہے یا جو بھی آپ کو تعمیراتی کام نظر آ رہا ہے، وہ انہوں نے اپنے استعماریت کے دوام کی خاطر یہاں وہ بنایا، جیسے ریلوے ٹریک بنایا یا سڑکیں یا نہری یا کچھ جگہ پہ انہوں نے جنگلات لگائے، تو اس کے لیے کوئلے کو امپورٹ کرنا اور وہاں سے لانا وہ کاسٹ افیکٹو نہیں تھا انگلینڈ سے لانا، چنانچہ انہوں نے انجن جو بھاپ کے انجن تھے اس وقت، لوکوموٹو انجنز، ان کو لکڑی کی اس پہ ری ڈیزائن کیا اور چھانگا مانگا اور اس طرح کے مختلف مقامات پہ درخت لگائے تاکہ اپنی انوینشن کو یا آگے جانے کے لیے ریلوے ٹریک جو ہے جس میں اسلحہ گولہ بارود جائے اور لوگوں کو کا قتل عام کر سکیں یہ آسانی سے۔ یہ کوئی ہماری محبت میں انہوں نے یہاں انویسٹ نہیں کیا تھا، یہاں کوئی انہوں نے جی ٹی روڈ جو جیسے بنایا تھا شیر شاہ سوری نے، تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا۔ اس طرح مغل بادشاہوں نے جتنے فلاح و بہبود کے کام کیے ان کے آثار آج بھی منقش ہیں، لیکن ان کا جتنے نقش ہیں وہ باطل ہیں اور وہ ان کے استعمار کے دوام کے لیے ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، تو جو یہ پہلی چیز ہم نے عرض کی، نوآبادیاتی نظام کے اندر پہلا ان کا کمپنی کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایلیمنٹ تھا، 1st جنریشن، وہ اپنی اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور 1857 کے بعد جب انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ اب کوئی خفیہ طاقت بھی نہیں، کوئی ہمارے مد مقابل نہیں، تب تاج برطانیہ جو کہ اصل پیچھے کام کر رہا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے، تو وہ واضح ہو کر اور برہنہ ہو کر سامنے آ گیا۔ تو اصل جو فائل تھا، وہ جو نادیدہ ہاتھ تھا وہ چھپا ہوا تھا، تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ چنانچہ اصل لوگوں کو پتہ چل گیا جن کو ابہام بھی تھا، تو 2nd جنریشن آ گئی بادشاہت کی۔ اس کے بعد جب یہ آپس میں ڈاکو لڑ پڑے دنیا کی بندر بانٹ کے معاملے میں، اور جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم متصلاً ساتھ ہوئیں، تو اس کے بعد ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور برطانیہ
کے اور یورپ کے مقابلے میں جرمنی، جاپان اور خلافت عثمانیہ کا اتحاد جو تھا وہ سامنے آیا ان سے ٹکرانے کے لیے. تو اس وقت پھر یہ ان کو بامر مجبوری متحد ہونا پڑا. یاد رہے کہ روس بھی اس وقت انہی کا اتحادی تھا. تو ان سب نے متحدہ طور پر ان کا مقابلہ کیا، لیکن دن بدن شکست کے آثار جب نمودار ہوئے تو امریکہ سے درخواست کی پورے نوآبادیاتی نظام نے، برطانوی نوآبادیاتی نظام یا فرانس کا جو نوآبادیاتی نظام تھا یا پرتگال کا تھا، جتنے بھی تھے، کہ آپ یہ سارا نظام بجائے اس کے کہ مشرق والے لے جائیں، یعنی کہ جرمن لے جائے، جاپان لے جائے یا مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ سب آزاد کروا دیں، تو آپ یہ نظام ہمیں اتنا کوئی پرسنٹ ان کا باہم طے ہوا اور امریکہ نے وہ سارا کیپچر کر لیا، اور انہوں نے کرتے ہی ساتھ دنیا کو ایٹم بم کا ذائقہ چکھا دیا، جس کے بعد ساری شکست و ریخت کا عمل جاری ہو گیا، اور اس طرح تھرڈ جنریشن شروع ہوئی. لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم بالکل سامنے نہیں آئیں گے، نہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اور نہ تاج برطانیہ کی طرح، بلکہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور تاج برطانیہ ایک کلاس لوگوں کی بنا کر گئی تھی، کالے انگریز، جو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں موجود تھے، ان کو استعمال کر کے انہوں نے اپنا اگلا لاحِ عمل شروع کیا، اور اس کو کہتے ہیں نو استعماریت کا نظام. تو یہ 1930 میں ان کے ہاں ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی، اور 1947 میں جب پاکستان کی ڈویژن اور تقسیم اور یہ کرنے کا تھا، تو اصل میں انہوں نے بیک ہینڈ پہ بیٹھ کر وہی در پردہ کی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل خفیہ رکھا، اور یہ چیز چلتی رہی تاں کہ یہ آپس میں ہی سرد جنگ کا ماحول بن گیا ان کا. اور پھر وہ ایک سرد جنگ کا جو ہے اس میں کمیونزم اور کیپٹلزم آپس میں دست و گریباں رہے، لیکن معاہدے کے تحت دونوں کھل کر جنگ نہیں کر سکتے تھے. لیکن دونوں ہی نظام جو ہیں وہ دراصل میس پروڈکشن کے جو ان کا ہے نظام، اس کے دائیں بازو یا بائیں بازو تھے. اور یہی ٹرم آپ کو چلتی نظر آئے گی پوری سیاست میں، دائیں بازو کی پارٹی اور بائیں بازو کی. تو جو انڈسٹریلائزیشن کا ایلیمنٹ تھا جس نے دنیا کو اصل میں تکلیف میں اور مصیبتوں سے دوچار کیا، یہ دونوں مل جل کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک سرمایہ دار ہے تو ایک مزدور کے نام نہاد جو ہے وہ محافظ ہے. لیکن پاکستان جس کام کے لیے بارز وجود میں آیا وہ ان دونوں کے لیے باعث خطرہ تھا. یہی وجہ ہے کہ دونوں نے مل جل کر پاکستان کے خلاف محاذ جنگ جو ہے وہ جاری رکھا. لیکن پاکستان کی جو وسائل تھے اور جو آمدنی تھی اس پہ تو دونوں میں جھگڑا تھا، دونوں چاہتے تھے ہم لوٹ لیں. چنانچہ جو باہمی ان کا جھگڑا تھا وہ تو یہ تھا، لیکن اس بات پہ متفق تھے کہ اس ملک کو کبھی بھی ترقی کرنے کے لیے بالکل کھلا میدان عمل نہیں دینا. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ روز اول سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ترقی کا گراف جیسے ہی ابتدائی 3 سال میں آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی طرف مائل تھا، تو لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی پاکستان کی سول حکومت کو اسٹیبل نہیں ہونے دیا گیا. لیکن پاکستان ایک ایسا میکینزم ہے، ایک ایسا مشینری ہے کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کچھ مدت بعد وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اگر ہم نے چلانا ہے تو اسے کسی اور طریقے سے ہی چلانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ سول حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے ایوب خان کو جس طرح استعمال کیا گیا، تو بعد ازاں ایوب خان صاحب کو خود وہ کتاب لکھنی پڑی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ہمیں
دوست چاہیے، ہمیں اپنے کوئی آقا نہیں چاہیے. لیکن جو استعماری نظام تھا وہ پاکستان یا پاکستان کے کسی بھی سربراہ کو اپنے برابر کی جگہ دینے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے فوری طور پہ ایوب خان صاحب کا تختہ الٹ دیا، اور پاکستان کو دو لخت کرنے کا جو معاملہ تعصب کی بنیاد پہ چلا تھا 10 سال سے، اور ان کے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی جس طرح ان کے ساتھ ہتک آمیز سلوک کیا جا رہا تھا، اور ان کو شیئرنگ نہیں دی جا رہی تھی، اور نظریہ پاکستان کو پس پشت بھی ڈال دیا گیا تھا، اور صوبائی عصبیت ابھر کے سامنے آ گئی. اس چیز نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک فیول کا کام کیا، ایندھن کا کام کیا، اور یوں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. لیکن پاکستان ایک طرف یہ دیکھیے کچھ حاصل ہو رہا ہے، کچھ ضائع ہو رہا ہے، کچھ نقصان ہو رہا ہے، کچھ تو جنگ میں تو یہی ہوتا ہے. حق و باطل کا مارکہ ہے یہ، پاکستان کا مارکہ پوری دنیا کے استعمار سے حق و باطل کا مارکہ ہے. آپ یہی ذہن میں رکھیں. آپ دنیا کے سامنے واحد مد مقابل دوسری قوت ہیں، باقی جتنی قوتیں ہیں وہ معاون قوتیں ہیں اور ان کے باہمی اختلافات ہیں. یعنی جیسے اب چائنا آ رہا ہے یا روس دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ سارے میس پروڈکشن کے حامی ملک ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے وہ جو نیڈ ہے جتنی اتنا ہی پروڈیوس ہونا چاہیے، اور سینٹرلائزیشن ان دا پروڈکشن جو ہے اس کی جگہ اس کو لوکلائزیشن آف دا پروڈکشن اور اکارڈنگ ٹو دا جو سپلائی چین ہے جیسے کہ ڈیزائر ہے اتنی ہی چیز ہو، نہ کہ میسو سے اس کو جو ہے پروڈکشن لائن بنا دی جائے اور پھر لوگوں کو زبردستی مائل کیا جائے کہ آپ یہ خریداری کریں، جس سے پوری دنیا میں کوڑے کباڑ کا ڈھیر لگ گیا. کیونکہ ہر چیز کو جتنے کی چیز نہیں ہوتی اتنے کی یا اس سے زیادہ کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اور وہ پیکنگ سب سے پہلے پھاڑ کے جب بھی آپ چیز نکال کے استعمال کریں گے تو وہ کوڑ کباڑ، تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک کباڑستان بن گیا. اور یہ ان کی ناعاقبت اندیشی تھی. مسلمانوں نے ہمیشہ ریسائکلیبل کی طرف توجہ دی. یعنی خالی مسلمانوں ہی کی بات نہیں میں عرض کروں گا، مشرق میں اور کھلا سودا دیا گیا، پڑیوں میں دیا گیا، کاغذ کے اندر جو کاغذ دوبارہ نیچر جو ہے آرام سے ڈائجسٹ کر لیتی ہے. لیکن جب آپ نے شاپنگ بیگ یا دیگر ہارڈ مٹیریل یوز کیے جو انڈائجسٹیبل ہیں بائی دا نیچر، تو وہ سارا دنیا میں کباڑ بن گیا، اور اس کا جب امپیکٹ آیا آج وہ ہم گلوبل وارمنگ کے صورت میں دیکھ رہے ہیں. لیکن گلوبل وارمنگ کی صورت میں جب لوگوں کی طبیعتیں اور ناساز ہوئیں تو انہوں کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں مزید ان کے کاروبار بڑھے. تو یہ اس چیز کو ہر انسانیت کے ہر نقصان کو یہ اپنے فائدے اس چیز کو ہر انسانیت کے ہر نقصان کو یہ اپنے فائدے میں کنورٹ کرتے ہیں کہ میس پروڈکشن اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.